سن ہجری اور سن عیسوی کب سے شروع ہوئیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سن ہجری اور سن عیسوی کا کیا مطلب ہے اور یہ کب سے شروع ہوئیں؟ اس وقت دنیا کے ہر گوشے میں انگریزی مہینہ اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب اپنے کسی معاملے میں دن تاریخ مقرر کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی انگریزی تاریخ اور سن استعمال کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں، ڈاک خانے میں، کچہری میں، ریلوے وغیرہ کے سارے کاروبار میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات، غرض یہ کہ ہر کام میں انگریزی تاریخ اور سن سے کام لیا جاتا ہے۔ سن کا معنی سال ہے، جیسے کسی چھوٹے بچے کے لیے بولتے ہیں کہ وہ کم سن ہے، یعنی وہ ابھی کم سالوں کا ہے، اس کی عمر کم ہے۔ اس لفظ کو زیادہ تر سین اور نون کے ساتھ ہے ملا کر لکھتے ہیں۔ سن عیسوی کا تعلق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ سن ہجری کا تعلق ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت پاک سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس قوم کے لوگ بڑے گستاخ اور شوخ ہوا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام یہود اور بنی اسرائیل ہے۔ جب یہودی بہت بدکار اور گمراہ ہو گئے تو انہی کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کی تبلیغ سے چند لوگ ایمان لائے، لیکن ان کے بڑے بڑے چودھری اور ان کے تمام ساتھی ضد پر اڑے رہے، بلکہ آپ کے قتل کی تیاری مکمل کر لی۔ یہودیوں نے آپ کے قتل کی جو تاریخ مقرر کی تھی، ٹھیک اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلا لیا اور ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ جب قیامت آنے میں تھوڑا عرصہ باقی رہ جائے گا تب آپ دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارکہ کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سن کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ اب 2023 عیسوی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پیدا ہوئے 2023 سال ہو گئے۔ چونکہ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سن عیسوی کہتے ہیں، اور جب سن عیسوی لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں عین کا سر بنا دیتے ہیں تاکہ عیسوی کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسرا شخص سمجھ جائے کہ سن عیسوی لکھا گیا ہے۔ اور مسلمانوں میں سن عیسوی کے ساتھ ساتھ سن ہجری کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ سن ہجری حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے شروع ہوئی، یعنی جس سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس سن ہجری کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ ہجرت کا معنی ہے اپنا دیس، اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ مکہ شریف تو حضور پاک کا وطن تھا، 53 سال حضور وہاں رہے، تو پھر حضور نے مکہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ وجہ یہ ہے کہ جب اہل مکہ نے مومنین کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم عطا فرما دیا۔ لہٰذا سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے اصحابی مدینہ منورہ کو روانہ ہونے لگے۔ جب دشمن اسلام کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ کرام رفتہ رفتہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی غریبی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی تک خدا کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکے ہی میں مقیم تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے روک لیا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں شمع رسالت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مدینہ طیبہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے سرداران قریش نے اپنے دار الندوہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا نمائندہ اجتماع تھا کہ مکے کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زما بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے،
چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نفال آیت نمبر 30 میں فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ يَقْتُلُوكَ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا شہید کر دیں یا وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ اس میں اس واقعہ کا بیان ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین بھی اس اجتماع میں ایک بزرگ کی صورت بنا کر کمبل اوڑھے ہوئے آ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آ گیا، میں تمہارا ہمدرد ہوں اور تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہ وہیں ہلاک ہو کر رہ جائے معاذ اللہ۔ یہ سن کر ابلیس لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناراض ہوا اور بولا کہ نہایت ناقص اور بیکار مشورہ ہے، یہ خبر مشہور ہوگی، ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے، ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے، تمہارے دانش مندوں کو حیران کر دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو؟ تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں سنی؟ تم نے اس کی سیف زبانی اور دلکشی نہیں دیکھی؟ اگر تم نے ان کو مکے سے نکال دیا تو وہ دوسری جگہ پہنچ کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے غلاموں کی فوج لا کر تم پر چڑھائی کر دیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ سب نے کہا شیخ نجدی کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور بولا لوگوں میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی ہے کہ اس کو سبھی پسند کریں گے۔ کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور سب ایک ساتھ مل کر حملہ کر کے قتل کر دیں، تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے۔ زیادہ میں زیادہ یہ ہوگا کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے گا، وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور ابو جہل کے مشورے کی بڑی تعریف کی۔ ابو جہل بھی اپنی تعریف سن کر دل میں پھولا نہ سماتا ہوگا، چنانچہ ابو جہل کے ہی مشورے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کر دیا اور عرض کیا حضور اپنے بستر پر رات کو نہ لیٹیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔ دشمنوں نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں یا اپنے گھر کے باہر نکلیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت آپ کے پاس صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ سردار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد اور یقین تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو آپ کے پاس امانت رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کسی کے مال میں کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی دشمنوں کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے جانے کے بعد قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بڑے جانثار تھے کہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ تو بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع ہے، آپ مجھے دشمنوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ مورائے کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ تم قریش کی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا تو میرا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ حضور کا فرمان سچا ہو کر رہے گا، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ طیبہ پہنچوں گا، اس لیے دشمنوں کے بیچ میں بھی حضور کا بستر مبارک حضرت علی کو کانٹوں کا بچھونا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ نورانی بستر آپ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا تھا اور صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر ایک مٹھی خاک
مسحاق ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے در دولت سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ انفال آیت نمبر 17 میں ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ طیبہ میں پہلے ہی سے پہنچ چکی تھی، اس لیے مدینہ شریف کی ہر گلی کوچے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ مدینے والے آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق تھے، ان کے دل بے چین و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر جا کر راستے میں کھڑے ہو جاتے اور بے قراری کے ساتھ آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر کے مدینے والے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینے کی طرف چلی آ رہی ہے، اور یہ نورانی قافلہ مدینے کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس نے وہیں سے پکار کر کہا کہ اے مدینے والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی کے عالم میں دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے شہر مدینہ گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جلوہ گر ہوئے۔ خاندان والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دونوں عالم کے میزبان رحمت عالمیان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان کے مہمان بنے ہیں۔ خوشی کے عالم میں پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے رہے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے، اور اکثر صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتوں نے واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے چل پڑے تھے، اور وہ بھی مدینہ آ گئے، اور حضور کے پاس اسی مکان میں حضرت علی نے بھی قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے خاندان والے ان مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں مصروف رہنے لگے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس خاندان کی جس میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے۔ شاید چاند، سورج اور ستارے بھی اس نورانی منظر کا دیدار کر کے حیرت میں کہہ رہے ہوں گے آج ستاروں کی جگمگاتی ہی انجمن سے آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان زیادہ روشن ہے۔ اور شاید خاندان عمر بن عوف کا بچہ جوش مسرت میں زبان حال سے کہہ رہا ہوگا ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا، جن کے آنے سے مٹتی گئیں ظلمتیں، ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا ہیں جمع جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اس مسجد کی بہت بڑی شان ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان اس مسجد میں 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقًّا تَقُومُ فِيهِ، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے
کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ حضور کا ہر ہفتے مسجد قباء میں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد قباء سے بڑی محبت تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس مسجد مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور اس میں نوافل ادا کر کے عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح صادق کی سفیدی بھی آفتاب کی آمد کا مژدہ سناتی ہے، اس کے بعد شفق کی سرخی بھی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خاکدان گیتی پر جلوہ گری ہوئی ہے تو اندھیروں میں اجالا پھیل گیا، اصحاب فیل ہلاک ہو گئے، اچانک باران رحمت سے عرب کی سرزمین سرسبز شاداب ہو گئی اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ معبودان باطل اوندھے منہ گر پڑے، فارس کے مجوسیوں کی جلا ہوئی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر کر نابود ہو گئے۔ 6 میل لمبا چوڑا سمندر اچانک خشک ہو گیا۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی اچانک جاری ہو گئی۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور سرکار کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر کائنات عالم کو خوشخبری دینے لگے تھے۔ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ قول مشہور کے مطابق واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 20 اپریل 571 عیسوی کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، وجہ تخلیق کائنات، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا آ گیا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا آ گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سید الاسفیاء، اشرف الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ مچی ہے دھوم، آمد سرکار آج ہے، ابلیس قید غم میں گرفتار آج ہے۔ نہایت پاکیزہ اور خوشبودار بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے، خدائے پاک کی تحمید و تکبیر بیان کرتے ہوئے، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ سارا مکان آپ کے نور سے جگمگانے لگا، ماحول خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا جان بلائے گئے جو اس وقت کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھے، اور آپ یہ خوشخبری سن کر نہایت خوشی کے ساتھ اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ معظمہ میں لے گئے اور خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا اسم گرامی محمد رکھا۔
رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات میلاد شریف کی محفلیں سجاتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ذکر ولادت پاک ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس مبارک سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز مقدس پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو جنت المعلی اور جنت البقیع کے تمام مقابر مسمار کر دیے گئے، اور نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار یعنی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا اور توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک لائبریری اور چھوٹا سا مکتب بنا دیا گیا۔ اب نہ اس جگہ میلاد شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ عاشقان رسول اب دور ہی سے کھڑے ہو کر چپ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور رقت انگیز دعائیں مانگ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ پر ملاحت و پر نور نوری پھون، آج تک ایسی صورت نہ دیکھی پھون، اچھی پیاری انوکھی نرالی پھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھون، اس خدا بہتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی ہر ایک عادت پہ نامی درود، ان کی ہر ایک خصلت پہ نامی درود، ان کی خلوت پہ جلوت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گہوارہ شریف فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور بچپن شریف میں چاند آپ کا کھلونا تھا۔ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہوتے اور چاند کی طرف اپنی پیاری پیاری انگلی اٹھاتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر چلتا تھا، جدھر آپ کی مبارک انگلی اٹھتی تھی چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلونا بھی نور کا ہی عطا فرمایا تھا، کیونکہ آپ خود نور مجسم ہیں، اس لیے آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت الغفار اپنے قصیدہ نور میں کیا خوب منظر کشی فرماتے ہیں: چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، انبیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے اس پہ نام سچا نور کا۔ عام بچے جب بولنا سیکھتے ہیں اور ان کی زبان کھلتی ہے تو کوئی ابا کہتا ہے، کوئی اماں کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی دادا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارے پیارے سرکار نے بچپن شریف میں جب اپنی مبارک زبان کھولی تو سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ کا مبارک نام تھا، وہ اللہ کی کبریائی اور تسبیح و تحمید تھی۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، غنچہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر
اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی اور مجھے چھپانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ وہیں پر مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور اب والدہ ماجدہ کی بھی آغوش شفقت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور دادا جان نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سائے پسند آئینہ پروردگار کو بے سایہ دار کر دیا اس سایہ دار کو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو ابو طالب نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا تھا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو رنج نہیں پہنچایا، کبھی کسی کو نہیں ستایا، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، بےہودہ لڑکوں کے ساتھ کبھی کھیلنے کے لیے نہیں گئے، خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زبان مبارک پر نہیں آئی۔ آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، نہایت نیک اتوار ہیں آپ، نرم گفتگو فرمانے والے، آپ کا کردار بہت بلند ہے، ہمیشہ اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے ہیں آپ کا وسیلہ دے کر جو دعا مانگی گئی وہ فوراً قبول ہوئی۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا، یعنی ایسا شدید سوکھا پڑ گیا کہ درختوں کی پتیاں پیوندے خاک ہو گئیں، ندی نالے سوکھ گئے، کھیتیاں جھلس گئیں، جانوروں میں موت کی گرم بازاری ہو گئی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ بہت دعائیں کی گئیں مگر قبول نہ ہوئیں۔ جب لوگ ہر طرح سے عاجز آ گئے تو ایک حسین و جمیل بوڑھے شخص نے مکے والوں سے کہا کہ اے مکے والو، تم باران رحمت چاہتے ہو تو میرا مشورہ مانو، اللہ تمہیں باران رحمت عطا فرمائے گا۔ اور وہ مشورہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے دعا کروائیں۔ پھر کیا تھا، عرب کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ حرم کعبہ میں چلیے، وہاں چل کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر حضور کو بٹھا دیا۔ حضور کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، پیاری پیاری انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ آپ کی مبارک انگلی کا اٹھانا ہوا کہ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور باران رحمت کا نزول ہونے لگا۔ موسلا دھار بارش ہوئی، اس زور کا پانی برسا کہ سارے عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی
تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارما پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ خدا کریم نے آپ کو بہت سے عظمت والے نام عطا فرمائے ہیں، انہی مبارک ناموں میں آپ کا ایک نام پاک ہے امی۔ اس نام پاک سے بھی آپ کی بہت بڑی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس مبارک نام کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے ام القریٰ کے رہنے والے، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، کیونکہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ تم ڈر سناؤ سب شہروں کی اصل مکہ مکرمہ والوں کو اور جتنے اس کے ارد گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ لہٰذا امی کا ایک معنی ہوا مکہ کے رہنے والے، اور امی کے دوسرے معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کو علوم معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہے تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد خالق کائنات ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ خدا کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علوم معارف کے بے شمار خزانے عطا فرمائے۔ خود فرماتے ہیں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فرما دی، اور کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں ہر چیز میرے سامنے پیش فرما دی۔ فانا انظر الیہا، تو میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، کانما انظر الی کفی ہذہ، جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ بہت سے واقعات کتب اسلامیہ میں ایسے ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساری دنیا حضور کے پیش نظر ہے، اور ہمارے حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام بادشاہ سبکتگین تھا۔ بادشاہت ملنے سے پہلے یہ ایک بہت غریب انسان تھے، مگر بہت نیک اور پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند تھے۔ یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، روزی کی تنگی کے سبب پریشان رہتے تھے۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتے اور جانوروں کا شکار کرتے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہے تھے کہ ایک ہرنی نظر آئی جو بچے کے ساتھ چل رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی، مگر اس کا ننھا سا بچہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر اپنے آگے گھوڑے پر رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑے۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری اپنے گھوڑے پر لیے جا رہا ہے تو اس کے دل پر بجلی سی گر کر رہ گئی۔ وہ بے چین ہو کر سبکتگین کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ آگے آگے سبکتگین گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے ہرنی بھی چیختی چلاتی ہی چلی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سبکتگین نے مڑ کر دیکھا کہ ہرنی بے چین و بے قرار فریاد کرتی ہوئی اپنے بچے کی محبت میں پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، بچے کی محبت میں اتنی گم ہو گئی ہے کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ گویا وہ کہہ رہی ہے کہ اے شکاری، جب تم نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے تو مجھے بھی مار دو، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ سبکتگین کو ہرنی پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے بچے کو چوما چاٹا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی، پھر اپنے بچے کو ساتھ لے کر چوکڑیاں بھرتی ہوئی خوش ہوتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ ادھر جب یہ اپنے گھر آئے تو گھر والوں کو سارا ماجرا بتا دیا۔ گھر والے بھی صبر و شکر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔
جب سبکتگین کو نیند آ گئی تو خواب میں سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار ابد قرار دونوں جہان کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے سبکتگین، تو نے ایک غم کی ماری ہوئی ہرنی پر رحم کیا ہے، اس لیے ہم تجھ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس رحم کے بدلے بادشاہی عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھنا جس طرح تو نے اس ہرنی پر ترس کھایا ہے، ایسے ہی بادشاہ ہونے کے بعد اپنی رعایت پر رحم کرتے رہنا اور ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ سبکتگین کا خواب سچا ہوا، چنانچہ بادشاہ البتگین کے لڑکے ابو اسحاق کا جب انتقال ہو گیا تو شہر غزنی کے بااثر لوگوں نے 367 ہجری میں سبکتگین کو شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔ سبکتگین نے اپنا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا تھا۔ بادشاہ حضرت محمود غزنوی سلطان ناصر الدین یعنی سبکتگین ہی کے شہزادے ہیں۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے نام نامی سے کون واقف نہیں ہے؟ بہت سے لوگ آپ کو بالے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے آپ شہر بہراج میں شہید ہوئے ہیں۔ بہراج شریف میں آپ کا آستانہ آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ستر معلہ ہے اور حضرت ستر معلہ سلطان سبکتگین کی شہزادی اور سلطان محمود غزنوی کی بہن ہے، اور سرکار مسعود غازی علیہ الرحمہ سلطان سبکتگین کے نواسے اور سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جو مجبوروں، غریبوں، فقیروں اور بے سہارا لوگوں پر یا جانوروں پر رحم کرتا ہے، حضور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جو شہزادے ہیں سلطان ناصر الدین کے یعنی بادشاہ سبکتگین کے، یہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سیر کرتے ہوئے گنوں کے علاقے میں چلے گئے۔ اتفاق سے آپ نے پہلی بار گنے کی فصل دیکھی تھی، کیونکہ فصل کے موقع پر کھیتوں پر جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ نے گنے کا کھیت دیکھا تو پوچھا یہ کس چیز کی فصل ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ گڑ اور شکر کا پیڑ ہے، اسی سے گڑ بنتا ہے، اسی سے شکر بنتی ہے۔ یہ سن کر آپ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کہ کیا یہ کھایا بھی جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسے کھایا بھی جاتا ہے، اور گنا چوس کر دکھایا کہ ایسے اسے کھایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی گنا چوسا تو آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ ہر سال ہمارے شاہی خزانے کو ایک نئی آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں اس میں رس ہی نہیں ہے۔ آپ نے کسانوں سے کہا کہ لوگوں کیا بات ہے کہ اچانک گنوں سے رسی ختم ہو گیا؟ آپ کی بات سن کر ایک بڈھا کسان آگے آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ بادشاہ نے اپنی حکومت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہا ہے کہ جس سے پبلک کو تکلیف ہوگی اور رعایا کو نقصان پہنچے گا، یہی وجہ ہے کہ گنے کا رس خشک ہو گیا۔ بادشاہ تو خود آپ ہی تھے، آپ نے ہی گنے کی پیداوار پر ٹیکس لگانے کا ارادہ کیا تھا، بس سمجھ گئے کہ یہ میری نیت کی خرابی کا پھل ہے۔ آپ نے فوراً دل میں توبہ کی اور ٹھان لیا کہ میں ہرگز ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ آپ کا دل میں توبہ کرنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں وہ رس سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک بادشاہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے گا تو ملک میں خوشحالی رہے گی، اور جب بادشاہ کی نیت بگڑ جائے گی تو ملک میں تباہی ضرور پھیلے گی۔ بادشاہ کے دل میں گنے پر ٹیکس لگانے کا خیال پیدا ہوا تو گنوں کے رس کی برکت ہی ختم ہو گئی، اور جب بادشاہ نے اپنے غلط ارادے سے توبہ کر کے اپنی نیت ٹھیک کر لی تو اللہ تعالیٰ نے گنوں کو رسیلا بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے اور بری نیت کا پھل برا ہوتا ہے، لہذا عقل مندوں کا قول ہے جیسی نیت ویسی برکت، اور حدیث پاک میں اچھی نیتیں کرنے کی ترغیب ملتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نعت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم آپ نظم و نثر میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج سنتے ہیں کچھ ایسے اشعار جن کے اندر کسی شعر میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بلکہ درود شریف بھی ایسا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جس میں کوئی نقطہ نہ ہو۔ پھر کچھ ایام کے بعد سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مضامین اردو میں بیان کیے جائیں گے، اور ان میں بعض مضامین ایسے ہوں گے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا، نہ مضمون کے اندر نہ اشعار کے اندر۔
وہ نقطے سے خالی ہوں گے، مگر سمجھ میں سب کچھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسولہ محمد علیہ وسلم۔ نعت شریف کی چند اشعار پیش ہیں۔ رہے سر کو ہردم ہوائے محمد، ملے درد دل کو دوائے محمد۔ دو عالم کی حرص و حوث سے الگ ہے آسودہ ہردم گدائے محمد۔ ہے اسلام اللہ کی راہ محکم، اصول مکمل کو لائے محمد۔ الہی ملے ہم کو ٹکڑا ردا کا، میرے کام آئے ردائے محمد۔ ہے در سے محمد کے اللہ واحد، صدا آ رہی ہے صدائے محمد۔ کلام الہی اور اسلام لائے، عطائے الہی عطائے محمد۔ رہائی ملے ہم کو درد و علم سے، میرے کام آئے لوائے محمد۔ سر لوح و کرسی رسائی ہوئی ہے، رسولوں کے سردار آئے محمد۔ سرور و سکون دل کو حاصل ہوا ہے، حرم سے ہے آئی ہوائے محمد۔ حمادہ ہر ایک لمحہ رحم و کرم ہے، خدو کے لیے ہے دعائے محمد۔ محمد کا اسوہ عمل ہو ہمارا، الہی عطا کر ادائے محمد۔ ہر ایک لمحہ دل سے کروں ورد احمد، درود محمد سلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔